آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ انسان خود اپنے لیے موت کی تمنا کرے، خود اپنے لیے موت طلب کرے۔ یہ جو ہم اکثر و بیشتر حالات کی سنگینیوں اور مشکلات کی وجہ سے کہہ اٹھتے ہیں نا کہ کاش زندگی سے مجھے موت آ جائے تو بہتر ہوتا۔ ایسا حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم بخاری شریف میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک حالات یہ نہ ہو جائیں کہ کوئی شخص قبر کے قریب سے گزرتا ہوا یہ کہے، یہ گمان کرے کہ کاش اس کی جگہ میں مر گیا ہوتا یا یہاں میں ہوتا۔ یہ جو ہم کہہ اٹھتے ہیں نا کسی کی موت کی خبر سن کے، میں مر گیا ہوتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی اللہ سے ملاقات کے شوق میں نہیں کہہ رہا ہوگا۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ موت آئے گی تو انسان اپنے رب سے ملاقات کرے گا، مشرف دیدار ہوگا، تو یہ اپنے اوپر آنے والی مشکلات اور آزمائشوں کی وجہ سے ان سے تنگ آ کر یہ کہہ رہا ہوگا کہ کاش مجھے موت آ جاتی۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ آپ دکھ کے جس بھی مقام پر ہوں، آپ سے آگے، مجھ سے آگے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ایسے مقام پہ کھڑے ہیں جنہیں دیکھ کے ہمیں شکر کی لاٹھی کو تھام لینا چاہیے۔ ہمارے پاس مال نہیں تو کسی کے پاس مال و ثروت تو ہے، لیکن کھانے کے لیے ڈاکٹرز کی پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ جا کے دیکھیں بہت سے لوگ ہیں ایک ایک سانس کے لیے وینٹیلیٹر پر آکسیجن کے سلنڈر کے محتاج ہیں۔ آپ کے پاس اولاد نہیں تو کچھ لوگوں کی اولادیں جا کے دیکھ لیں، والدین کے لیے آزمائشیں بنی پڑی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا میں فلاں چیز لے کے آزماؤں گا، فلاں جگہ پہ تمہیں آزماؤں گا۔ دو چیزوں کا اللہ نے فرمایا، میں تمہیں اولاد اور تمہارے مال سے آزماؤں گا، لے کر بھی اور دے کر بھی۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں جو ناشکر ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، اور جو شکر کرتے ہیں اللہ انہیں بہت نوازتا ہے۔ پھر آپ کے پاس جو بھی نعمت اللہ کی پہنچی ہے، اللہ اس کے ساتھ ملٹیپل کا سائن لگا دیتا ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن ناشکروں کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والوں، عجز کرنے والوں میں شمار کرے۔ سلام پہنچے۔